Dawn News opinion written by Ma'am Maliha Lodi, former ambassador to the USA of Pakistan. She write this essay or opinion in the Dawn newspaper published on 14 July. The top the heading name was the neglected crisis. Okay, it is about this human development, uh, the progress and development of the women, justice, equality, education, etc., etc. So we will discuss this situation. In this, she said that despite of alarming state of human development in Pakistan, policy action to address this don't figure in the government top priority. Most indicators of literacy, education, health, poverty, gender disparity, other aspects of human welfare have been deteriorated in recent years, but these issues barely come up in the parliamentary public debate. The media do pay little attention to the human development deficit as the recent discussion of the budget lay bare. There has been virtually no focus in TV program on the abysmally low government spending on the social sector. ہاں جی، اس میں بتایا کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہ کس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ ہے جو اس کی جو حالت ہے بڑی خراب ہے، بڑی دردناک ہے ہماری پاکستان میں، اور جو پارلیمنٹری افیئر ہے اس میں کوئی ڈبیٹ بھی نہیں کرتی، نہ کوئی کمیٹی وہاں پہ ہے کہ اس پر وہ ڈبیٹ کرے، اس کو مطلب بات چیت کرے، اس پر کوئی ڈسکشن کرے. اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ کی کوئی پرائیورٹی لسٹ پہ شامل نہیں ہے کہ جس پر وہ اس پر بات چیت کر سکے. تیسرا، نہ کوئی یہ جو ہے اس پر ٹاک شو ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے سول گورنمنٹ کے جو بجٹ ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ بڑی لو ہے، مطلب بہت کم بجٹ اس کے لیے مختص کی ہے جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، جبکہ دوسرے جو سیکٹر ہے اس کے لیے زیادہ بجٹ مختص کر دی گئی، جبکہ سوشل سیکٹر کے لیے بہت کم مختص کر دی گئی ہے اس بجٹ میں. چنانچہ نہ کوئی گورنمنٹ سیکٹر پر نہ کوئی پارلیمنٹ افیئر میں اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر، نہ کوئی ٹی وی ٹاک شو میں، نہ کوئی صحافی حضرات اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، نہ کوئی اخباروں میں اس کا وہ تذکرہ ہوتا ہے، نہ کوئی سوشل جو آرگنائزیشن ہے نہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز مطلب نظر پہ آ رہی ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے اس میں آرٹیکل میں ملیحہ لودھی نے، جو کہ پاکستان کی فارمر ایمبیسڈر کی یو ایس اے کے لیے، کافی منجی ہوئی پڑھی لکھی خاتون ہے. اس میں بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس کے بارے میں. تو مزید پڑھیں گے کہ آگے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کے بارے میں وہ ڈسکشن کرے یا کوئی ٹی وی ٹاک شو میں. چنانچہ یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہم بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اکنامک گروتھ کے لیے بہت بڑی اہمیت. چنانچہ اس کی بدحالی پر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اس کو اپنی آرٹیکل میں ڈان نیوز میں پیش کیا ہے، جو کہ بہت بڑی اہمیت رہتی ہے. اوکے، ہم پڑھیں گے مزید اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. True, the country's persistent macroeconomic crisis in raising debt burden have preoccupied government and sharply limited the attention and resources directed to human development. But this reflects a failure to acknowledge the economic progress is intrinsically linked to the investment in human capital. The country's growth and development prospects are constrained by the lack of such an investment. This has serious implication for Pakistani economic future. چنانچہ وہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو میکرو جو بڑے بڑے انڈیکیٹر ہے، جو بڑے معاشی اشارے ہوتے ہیں، میکرو اکنامکس کی جو کرائسس کا اشارے کے جو اشارے ہوتے ہیں، جو کرائسس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، آپ ایم ایف سے لون لیتے ہو، پیکج لیتے ہو، یہ بھی بہت بڑی اکنامک کرائسس ہوتی ہے، بڑے بڑے ان رائزنگ ڈیٹس برڈن ایکسیٹرا preoccupy government and sharply limited attention resources، جس کی وجہ سے حکومت کی جو اٹینشن ہے، توجہ ہے، بہت محدود ہو گئی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف، جو سوشل سیکٹر کی طرف بہت محدود ہے. کیونکہ پورا جو ہے نا ہوتا ہے نا آپ کا معیشت کا پورا جو ہے کیا ہوتا ہے برڈن،
اس سیکٹر کو بہت جو ہے نا وہ غفلت کا شکار کر دیا گیا ہے. اس سے حکومت جو ہے نا وہ غافل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب وہ کرے فنڈنگ کرے. مطلب یونیورسٹیز ہے اس کی بھی انہوں نے کٹوتی کی ہے فنڈ کی. دوسرے جو سوشل ڈیولپمنٹ جو سیکٹر کی جو کچھ پروگرام ہیں اس کو بھی اس میں وہ کٹنگ کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نا وہ پیسہ نہیں. کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے نا معاشی جو ہوتا ہے نا بحران, یہ بہت ہی لنک کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جتنا آپ کے ساتھ فنڈ ہوگا اتنا ہی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پر اور توجہ دو گے. جب آپ کے ساتھ پیسہ نہیں تو آپ کیسے اس پر وہ کرو گے؟ چنانچہ وہ بول رہی ہے کہ اس وجہ سے حکومت کی جو توجہ ہے پوری جو ہے نا وہ اس کو ہائیجیک کیا ہے. اور کیونکہ جو ملک کی جو معاشی حالت بہت خراب ہے, جس کی وجہ سے جو ریسورسز ہے حکومت کی جو توجہ وہ اس چیز سے ہٹ گئی ہے. مطلب ہیومن ڈیولپمنٹ سے ہٹ گئی, وہ کسی اور طرف ہو گئی ہے. بٹ دس ریفلیکٹ اے فیلئر ٹو اکنالج دی اکنامک پروگریس از انٹرنسکلی لنک ٹو انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ اکنامک ترقی ہوتی ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جتنا آپ زیادہ مطلب انویسٹمنٹ کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو دے گا, اکنامک گروتھ کرے گا. کام کی جو کنٹری ہے وہ اکنامکلی گروتھ کرے گا اور سوشلی بھی وہ گروتھ کرے گا. چنانچہ اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں. دس از اے سیریس امپلیکیشن پاکستان اکنامک فیوچر, کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت کے لیے بہت ہی ایک سنگین ایک بات ہے. مطلب اس کے اثرات مرتب ہوں گے بعد میں پاکستان کی معاشی حالت پہ. Okay, she write next. The overall picture of the various dimensions of the human development remain exceedingly grim. چنانچہ وہ کہہ رہی کہ جو اوور آل جو اگر ہم اس کی وہ تصویر دے کے منظر کشی کرے ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو کئی ڈائمینشن ہے, مطلب کئی جو جہتیں ہے, کئی جو ٹائپس یا قسمیں ہیں, ہر طرف جو اس کا مطلب پورا جائزہ لے لیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی, تو وہ بڑی جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ بڑی وہ کمتر سے کمتر ہو چکی ہے, جس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. UNDP لیٹسٹ گلوبل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2025 put Pakistan in the low human development category with a rank of 168 out of 193 country. ہیومن ڈیولپمنٹ UNDP کی جو رپورٹ ہے انہوں نے پاکستان کو 193 سے 168 میں رکھا ہے. پورے 193 کنٹریز میں سے 168 پہ نمبر پہ رکھا ہے, جو کہ بہت بڑی جو ہے نا وہ عکاسی کرتی کہ پاکستان کتنا وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں انڈیکس میں. In 2023 رپورٹ پاکستان ہیومن کیپٹل ریویو, پاکستان ہیومن کیپٹل ریویو نے ایک اپنا جائزہ پیش کیا ہے ورلڈ بینک سے. اس میں ورلڈ بینک نے کہا تھا پاکستان فیسز اے سائلنٹ ڈیپ ہیومن کیپٹل کرائسس, کہ پاکستان جو ہے نا خاموشی کے ساتھ ڈیپ اور بہت گہرائی کے ساتھ ہیومن کیپٹل جو انسانی جو وسائل ہے اس کی کرائسس سے گزر رہا ہے. کسی کو جاب نہیں ہے, کسی کے پاس ڈگری ہے لیکن جاب نہیں ہے, کچھ اسکل ورکر نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ اور بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, وچ ول ایڈورسلی افیکٹ دی فیوچر اکنامک ٹریجیکٹری, جو کہ پاکستان کے مستقبل کی اکانومی ہے جو ٹریجیکٹری ہے اس پر بہت بڑے دورست اثرات مرتب کریں گے. اوکے, تو مزید لکھتی ہے نو ایشو از مور امپورٹنٹ فار دی کنٹری فیوچر دین دی کوریج ان کوالٹی آف ایجوکیشن اویلیبل ٹو آور چلڈرن. وہ بولتی ہے کہ کوئی بھی چیز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ سب سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ کسی ملک کی مستقبل کے لیے اتنا وہ نہیں ہے جتنا کہ کوریج دی کوالٹی آف ایجوکیشن. جتنا زیادہ کہ کسی ملک کی کوالٹی ایجوکیشن تعلیم کی بہترین کوالٹی اور اس کو بھرپور مطلب توجہ کا مرکز بنانا, اس کو زیادہ مطلب فوکس کرنا, جو کہ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے, تاکہ وہ جو ہے نا وہ بہترین شہری بن سکیں, اس کو بہترین جاب بھی مل سکے جاب مارکیٹ میں. چنانچہ اس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی ملک کے جو مستقبل کے جو نہار ہے
اس کو زیادہ مطلب توجہ دیں، اس کی کوالٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس پر زیادہ ہم توجہ دیں، نہ کہ ہم کسی اور چیز کی طرف. یٹ پاکستان اسٹل ہیز ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف چلڈرن. پاکستان کے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ تعداد میں جو بچے پیدا کرنے والا ملک ہے، مطلب دوسرے نمبر پہ، پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، جس میں بچے بہت زیادہ ہے. اوور 26 ملین ایج 5 to 16 آؤٹ آف اسکول. لیکن 26 ملین جو ہے نا بچے، وہ جو ہے نا 16 میں سے 26 جس کی ایج 5 سے لے کے 16 سال تک ہے، وہ پورے 26 ملین بنتے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے، جو کہ پاکستان کی سب سے جو کہ پوری دنیا کی دوسری بہت بڑی تعداد میں آتی ہے بچے، جو کہ 26 ملین بنتی ہے جو کہ اسکول نہیں جاتے ایج 5 سے لے کے 16 سال تک. اور ہاف آف دیم آر گرل، جس میں سے آدھے وہ مطلب بچیاں ہیں، گرلس ہے. اٹ مین 45% آف دا چلڈرن ان دس ایج گروپ ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دی اسکول. چنانچہ جس کا مطلب ہے کہ 45% جو ہے نا وہ بنتے ہیں وہ اسکول تک اس کو ایکسیس نہیں ہے، وہ اسکول نہیں جاتے. دس وائلیٹ دی obligation set out in the Article 25A of the Constitution that enjoin the state to provide pre and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 ہے، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے 25A کے خلاف. آرٹیکل 25A کی، جو کہ کہتا ہے کہ حکومت جو ہے نا، ریاست جو ہے نا، وہ بچوں کو پری ایجوکیشن تعلیم دیں گے 5 سال سے لے کے 16 سال تک. Among children who go to school, dropout rate remain high as does learning poverty. چونکہ یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا جو ڈراپ آؤٹ ہے اس میں سے بہت زیادہ ہے، خصوصاً بچوں میں جو اسکول چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں، چھٹی میں، 5ویں میں، تیسری میں، جس طرح کے. تو یہ بہت بڑی نا ایک علامتی سچویشن پاکستان کے لیے. Okay, in September 2024, on International Literacy Day, Prime Minister Shehbaz Sharif announced educational emergency across the country and vowed to work with the provinces to get this 26 million out of the school children enrolled. چنانچہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے میں کے موقع پر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر 2024 میں ستمبر میں جو ہوئی تھی، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ صوبوں سے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹس کے تحت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کام کریں گے، اور جو 26 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے اس کو واپس لا کے انرول کریں گے اسکول کے اندر. دس واز دی سیکنڈ ٹائم he declared educational emergency, having also done in May 2024. چنانچہ یہ دوسری دفعہ ہے جب اس نے ایسا اعلان کیا تھا. 2024 مئی میں بھی اس نے پہلے ایسا اعلان کیا تھا. This was important recognition of what needed to be done, but nothing happened to translate these pious declaration into policy. I reminded that latitude opens the future for policy. چنانچہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ واقعی ایجوکیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے، خصوصاً یہ 26 ملین بچے نہیں جاتے، اس کو دوبارہ انرول کریں گے، جو کہ ایک کمٹمنٹ تھا اس کا کہ یار کہ کتنے ضروری ہے بچوں کی لٹریسی اور بچوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے کہ وہ واپس آ سکے اور وہ پڑھ لکھ کے جس کی عمر 5 سال سے 16 سال تک کی وہ پری ایجوکیشن لے لے. لیکن یہ صرف نے یہ پیپر ورک رہا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو لہٰذا اس کے لیے بہت جو ہے نا ایک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا، ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اوکے، وہ مزید لکھتی ہے نو سرپرائز دین دیٹ لٹریسی لیول ہیو شون لٹل امپرومنٹ ان ریسنٹ ایئر. اس پہ کوئی شک نہیں اس کے کہ مطلب کچھ حد تک لٹریسی لیول میں اس میں کچھ اضافہ، کچھ حد تک تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے. دا لیٹسٹ پاکستان اکنامک سروے فٹ لٹریسی 60%.
پاکستان کے جو تازہ ترین اکنامک سروے میں لٹریسٹی ریٹ کو 60% پر دکھایا گیا ہے، جو وچ مین 40% آف دا پاپولیشن از الٹریٹ، جس میں سے 40% جو ہے نا ابھی تک وہ ناخواندہ ہے، بغیر تعلیم کے زندگی گزار رہے ہیں۔ نو کنٹری ہیز اچیو اکنامک پروگرس ود دس لیول آف الٹریسی، چنانچہ کوئی بھی ملک اس قسم کے تعلیم کے ساتھ، ناخواندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ اکنامک پروگرس ترقی نہیں کر سکتا۔ گیون دا پاپولیشن یوتھ بلج دا ایجوکیشن ڈیفیسٹ ہیز ویری ڈبلنگ امپلیکیشن، پاکستان کی جو آبادی میں جو پاپولیشن جو ہے، جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، اس میں زیادہ تر یوتھ کی بہت زیادہ وہ کثرت ہے، بہت زیادہ ماشاء اللہ ہمارے نوجوان ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ چنانچہ یہ جو نوجوان ہیں ماشاء اللہ یہ ہمارے ملک کے اثاثہ ہے، لیکن اس کی جو ایجوکیشن جو ہے اس کی ایجوکیشن جو کمی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے میں یہ خطرناک نتائج برآمد ہوں گے اگر اس طرح یہ ان ایجوکیٹڈ یا بے تعلیم کے بغیر یہ مطلب یہ رہ جائیں گے تو ہمارے ملک کے لیے بہت ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی جو ہے نا ملک یا کوئی وہاں کے عوام ترقی نہیں کر سکتے بغیر تعلیم کے، چنانچہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے امپلیکیشن بڑے دورس ہوں گے۔ اوور 2/3 آف دا پاپولیشن آر بلو ایج 30، ماشاء اللہ ہمارے ملک کی جو 2/3 جو اکثریت ہے ماشاء اللہ وہ نوجوان ہے، جس کی ایج جو ہے نا وہ 30 سال سے کم ہے۔ دیٹ مین دیٹ ینگ ول ڈٹرمن دا کنٹری ڈیسٹنی، اس کا مطلب یہ کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ ملک کی تقدیر یا قسمت بوس قسمت کی جو ہے نا جو ملک کی باغ دوڑ ہے وہ سنبھالیں گے، کیونکہ وہ یہی ینگ لوگ ہیں جو کہ وہ کچھ کر سکتے اس ملک کے لیے۔ بٹ ایف دے آر ان ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ دے فیس ہوپ لیس فیوچر، لیکن اگر وہ تعلیم کے بغیر زندگی گزاریں گے ان امپلائڈ تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے پاس جاب بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ان کے سامنے صرف ایک تاریک مستقبل ہی ہوگا، ان کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوگا، وچ ول جیپرڈائز دا کنٹری پراسپیکٹ، جو کہ پاکستان کی اس ملک کی خوشحالی کو خطرے پر ڈال سکتی ہے۔ ٹو ریپ دا ڈیموکریٹک ڈویڈنس پاکستان ہیز ٹو ایجوکیٹ دا ینگ اینڈ اکوپ دیم ود اسکل، اگر پاکستان کو اپنی جو ہے پاپولیشن سے ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ان سے مطلب فائدہ اٹھانا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ینگ نوجوانوں کو مطلب اس کو جو ہے وہ اسکل دے رہے، اس کو ایجوکیشن دے رہے، اس کو تعلیم سے جو ہے نا وہ نوازے۔ دی یوتھ بلج آفر ان اپرچونیٹی فار دی ایکسلریٹڈ اکنامک گروتھ ایف دا کنٹری میک دی نیڈیڈ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل، چنانچہ یہ جو ہے پاکستان کی جو نوجوان کی جو اکثریت ہے یہ اس ہمارے ملک کی اقتصادی حالت کو ترقی کو تیز کر سکتی ہے، اگر اس میں مطلب ہیومن کیپٹل میں ہم انویسٹمنٹ کریں، اس پر خرچ کریں۔ فیلئر ٹو ڈو سو ول ہیو فار ریچنگ اکنامک اینڈ سوشل کانسیکوینسز، اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے خدا نخواستہ تو اس کے بہت درس اثرات ہوں گے پاکستان کی معاشی حالت پر، اور اس کی جو ہے نتائج ہے معاشرتی لحاظ سے بڑی خطرناک ہوں۔ Okay, now part 2 of the Dr. Mali Haludi opinion, the neglected crisis, Dawn newspaper, Pakistan, Islamabad, 14 July 2025. So we will discuss now the part 2 of the video of this opinion, okay? So let's go. Okay guys, welcome back to this second part of this Dr. Mali Haludi opinion, the neglected crisis. Okay, the scale of poverty is also alarming and has risen up to 44% according to the World Bank's revised income threshold. With anemic growth, cost of living crisis, limited job opinion, poverty is not only increased but also more severe. People living in extreme poverty is increased to the 16.5% of the population from 4.9 PC. Okay. اس میں بتایا گیا کہ جو پاورٹی کا جو اسکیل ہے وہ بھی بڑا جو ہے نا ایک بحران کا شکار ہے، یہ ایک الارمنگ ہے، ایک خبردار کرنے والی ایک ہے
بات ہے. اٹ از رائزن اپ ٹو 44%، جو کہ 44% تک پہنچ گئی ہے غربت جو ہے نا ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق، جو اس نے ریوائز ابھی انکم تھریشولڈ جو کم از کم جو آمدنی ہے اس کے بارے میں اس نے اپنے رپورٹ بتایا گیا کہ بھائی ایک جائزہ اس نے لیا ہے کہ بھائی 44% تک جو ہے نا غربت پہنچ چکی ہے پاکستان میں. ود انیمک گروتھ بھی اچھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خون کی کمی ہے، آگے نہیں جا رہی ہے. کاسٹ آف لیونگ کرائسس، جو مہنگائی کی شرح ہے، جو زندگی گزرنے کے لیے بسرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہے، مہنگائی اس کی شرح بھی بہت بڑھ چکی ہے. کرایہ بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے. گاڑی کی جو پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ کی جو بھی جو نا زندگی گزارنے کے لیے لائف بہت بڑی مشکل ہو چکی ہے، بہت مہنگی ہو چکی ہے لائف گزارنا یہاں پاکستان میں. لمیٹڈ جاب کریشن بھی بہت حد تک کم ہو چکی ہے. کریٹ ہوتی لیکن بہت کم حد تک جاب آپ دیکھ سکتے ہو، وہ زیادہ تعداد میں جاب نہیں مل سکتی یہاں پاکستان میں. پاورٹی از ناٹ اونلی انکریز بٹ آلسو مور سیویئر. جو غربت ہے اس کی شدت میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک اضافہ ہو چکا ہے. پیپل لیونگ ان ایکسٹریم پاورٹی. پاکستان میں جو ہے نا یہ لوگ ایکسٹریم پاورٹی 16% لوگ ہیں اس جو ہے نا وہ ایکسٹریم پاورٹی میں رہ رہے ہیں. جو پاکستان کی پوری آبادی اس میں سے 16% جو لوگ ہیں وہ ایکسٹریم جو ہے نا وہ ایکسٹریم یعنی کافی حد تک نیچی والی غربت کی سطح کی لکیر کی نیچی والی مطلب زندگی گزار رہے. 4.9 سے لے کے یعنی 4% سے لے کے 16% تک پہنچ چکی ہے غربت کے لکیر کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے. اوکے، بتایا گیا کہ جو ہیلتھ انڈیکیٹر آر ایکولی ڈسٹربنگ. جو ہیلتھ انڈیکیٹر ہے، جو اشارے ہے، جو صحت کے اشارے، قومی صحت کے اشارے ہے، وہ بھی جو نا وہ ایک ڈسٹربنگ ہے، پریشان کرنے والی بات ہے. ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ ایٹ 0.9% آف جی ڈی پی از آلسو ایبیسملی لو. جو ہم اپنے جی ڈی پی کا 0.9% پہ خرچ کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر پہ، یہ بہت بڑی ایک بہت ہی کم ہے. ایک ہمارے لیے ایک جو ہے نا ایک پریشان کن بات ہے کہ ایسا کیوں ہم جی ڈی پی کا اتنا کم ریشو صحت پر ہم جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. A disturbing phenomena and consequence of malnutrition is child stunting, which human capital review call a public health crisis. اچھا، جو میل نیوٹریشن ہے، خصوصاً جو بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، جو ان سے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی جو ہے نا جو اس کے جو اثرات ہے، جو کانسیکوینس ہے، جو اس کی جو نتائج ہے، وہ بھی ایک ڈسٹربنگ ہے، پریشان کن بات ہے، جس کو ہیومن کیپٹل نے ریویو کیا ہے. اس کو بتایا کہ بھئی یہ ایک ہیلتھ کرائسس اس کا نام دیا ہے، بہت بڑی کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. دی رپورٹ پوائنٹ اراؤنڈ 40% آف دا پاکستانی چلڈرن انڈر 5 آر stunted. جو 40% جو پاکستان کے جو بچے ہیں، جس کی عمر 5 سال سے کم ہے، وہ اس لمحے سے گزر رہا ہے، اس پیس سے گزر رہا ہے. a shocking number، جو یہ بہت بڑی تعداد ہے. This condemn these children to a life physical stability, poverty and deprivation, and also exposed to the premature mortality. چنانچہ جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں، پاورٹی اور محرومیت کا یہ شکار ہو جاتی ہے یہ بچے. جو فزیکل ڈسیبلٹی اور کچھ اس کی جسمانی جو ہوتی ہے ایک معذوری میں بھی اس میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اس کے نتائج میں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اور اس طرح اپنے پریمیچور یعنی وقت سے پہلے بچوں کی جو یہ ہوتی ہے یہ اموات، اس ویزا میں یہ اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اسٹنٹنگ ریزلٹ فرام میل نیوٹریشن وچ از مینلی ایسوسیٹیڈ ود پاورٹی. چنانچہ یہ سب
جو ہے نا یہ غربت کی وجہ سے یہ میل نیوٹریشن کا یہ ایشو یہ کریٹ ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے. میل نیوٹریشن یعنی غذا کی کمیت جو کمی ہے. جب آپ تھوڑا کھانا کھاؤ گے یا آپ کو 2 وقت روٹی نہیں ملی، 1 وقت روٹی نہیں ملی، تو آپ کیسے آپ کا میل نیوٹریشن جو ہوتا ہے اس میں وہ حاصل ہوگا. اس لیے جب کھانا کھاؤ گے تبھی نا وہ نیوٹریشن آئے گا. اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں کہ غذا کی جو کمی ہے میل نیوٹریشن، اس کی مین وجہ غربت ہے. اوکے، مزید لکھتی ہے ڈسپائٹ سم ماڈسٹ گین پروگریس اینڈ جینڈر امپاورمنٹ ہے اسٹال. یہ بتاتی ہے کہ بھائی کچھ درمیانی حد تک کے درجے کی جو ہے نا ہم نے کچھ حاصل کی ہے، کچھ پروگریس حاصل کی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل میں. پروگریس اینڈ جینڈر امپاورمنٹ اسٹال. لیکن جو جینڈر امپاور کی جب ہم بات کریں گے تو وہ کچھ حد تک وہ رک گئی ہے، ترقی رک گئی ہے. جینڈر گیپ ان ایجوکیشن، ہیلتھ، ایکسیس ٹو امپلائمنٹ، فائنینشیل سروسز، انفارمیشن، پولیٹیکلی ادر اپرچونیٹیز کنٹینیو ٹو بی وائڈ. جو جینڈر گیپ ہے، جو میل اور فیمیل کے درمیان جو فرق ہے، جو سمپی جو دو جنسوں کے درمیان مطلب مرد و عورت کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھ گیا ہے. کس چیز کی؟ ایجوکیشن کی مد میں. مطلب اس کو جو ہے نا ایجوکیشن تک اتنا ایکسیس حاصل نہیں ہے عورت کو جتنا کہ مردوں کو. ہیلتھ سیکٹر میں بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، امپلائمنٹ کے بارے میں بھی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. جو فائنینشیل سروسز جو بینکنگ تک، جو قرضوں تک، لون تک وغیرہ، ہم بھی اس میں ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. انفارمیشن جو معلومات تک رسائی ہے، اور کچھ سیاسی اور ادر اپرچونیٹی جو دوسرے مواقع ہے اس کی مد میں یہ گیپ جو ہے نا یہ بہت بڑھ چکی ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. مطلب اور مرد اور یہ جو عورت کے درمیان جو ہے یہ گیپ جو ہے بہت حد تک بڑھ چکی ہے. حالانکہ ہم کو چاہیے کہ یہ گیپ کو ہم کم کر دیں اور دونوں کو برابر مطلب حصہ دیتے ان چیزوں میں. مطلب فائنینشیل جو سروسز ہو گیا، امپلائمنٹ کی مد میں، ایجوکیشن کی مد میں، ہیلتھ کی مد میں، جو پولیٹیکل اور انفارمیشن کی اپرچونیٹیز کے بارے میں ہم اس کو کم کرتے. لیکن بجائے اس کی یہ کافی حد تک اس میں ہم نا ایک فرق دیکھنے میں آ رہا ہے مرد اور عورت کے درمیان. پاکستان ہیز پلنگ ٹو دی باٹم ان دا ورلڈ اکنامک فورم گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2025 being ranked last among 148 کنٹری. جو پاکستان ہے وہ 148 تک نیچے چلا گیا. جو ورلڈ اکنامک فورم کا جو جینڈر گیپ کے انڈیکس میں جو 2025 میں بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے نا وہ جینڈر گیپ کے مد میں ہم وہ بجائے کہ ہم اوپر جائیں ہم نیچے جا رہے ہیں. جو ایک ہی پریشان کن صورتحال ہے. فیمیل پارٹیسپیشن ان دا لیبر فورس ریمین لو ایٹ اراؤنڈ 22% کمپیئر ٹو 80% فار دا میل. چنانچہ جو لیبر فورس ہے ہماری وہ مردوں کے مقابلے میں، جو کہ مردوں کی 80% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عورت کی شرح ہے وہ 22% ہے صرف. یہ بہت کم ریشو ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سی خواتین نا وہ بغیر کام کے اپنے گھروں میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور ویٹ کرے کہ بھائی کب اس کو جاب مل جائے لیبر مارکیٹ میں. لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف 22% لوگوں کو وہ جاب تک اپرچونیٹیز مل رہی ہے. دس از امنگ دا لویسٹ ان دا مسلم کنٹری اینڈ ویل بلو ریٹ فار دا کنٹریز ایٹ کمپیریبل انکم لیول. اور یہ دوسرے جو مسلم ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کم ریشو ہے، خصوصاً انکم کریٹ کی شرح میں. مطلب اتنا وہ آمدنی زیادہ وہ نہیں کما سکتی جس طرح ہم دوسرے ممالک میں ہم جو عورتیں کما سکتی ہے. اٹ از ویل اسٹیبلش فیکٹ دیٹ مور وومین ان ورک فورس ہیلپ اکنامک گرو اینڈ انکریز GDP پر کیپٹا. یہ ثابت ہو چکا ہے، ویل اسٹیبلش فیکٹ، یہ ایک حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جو ورک فورس، جو خواتین کی ورک فورس میں شمولیت کی وجہ سے یہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ کی جو GDP پر کیپٹا وہ بھی بڑھ جاتی ہے، وچ انڈیکیٹ مچ نیڈ ٹو بی ڈن فار جینڈر امپاورمنٹ. جس کا مطلب ہے کہ جینڈر امپاور کے لیے اس بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم GDP پر کیپٹا زیادہ کمائیں، اس میں بڑھوتری یا اس کو انکریز کر سکے، اس میں اضافہ کر سکے، اور جو ورک فورس ہے جو خواتین کا اس کو بڑھا کے ہماری اکنامک جو گروتھ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اوکے، اب مزید لکھتی ہے کہ پاکستان's rapidly rising unsustainable population growth, highest in the South Asia, also warrant the government attention.
چنانچہ بتا رہی کہ پاکستان کی جو بے لگام جو رفتار ہے آبادی میں اضافے کی جو رفتار ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے، یعنی بہت زیادہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بہت آگے ہے. یعنی پاپولیشن کے لحاظ میں ایسے جو گروتھ ہو رہی ہے، سالانہ جو گروتھ ہو رہی ہے پاکستان کی جو آبادی میں انسسٹینیبل، مطلب بے ربط، مطلب اس کو ہم کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا ہے. وہ ایک بے لگام طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے جو کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے، اور یہ ایک پریشان کن چیز ہے اور ایک خطرے کی نشانی ہے ہمارے گورنمنٹ کی اٹینشن کے لیے. دس از پوٹنگ انارمس پریشر آن دی کنٹریز اسکیئر ریسورسز، جو کہ پاکستان کے جو اسکیئر ریسورسز ہے، جو محدود وسائل ہے، اس پر ایک بہت بڑا انارمس پریشر ہے. فزیکل انفراسٹرکچر، جو ہماری فزیکل انفراسٹرکچر جس میں سڑکیں، روڈ وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے، بلڈنگ، اسپتال کی کنسٹرکشن جو ہے، شرنکنگ جاب، جو کیا مطلب جو ملازمتیں ہے، جو جابز ہے وہ گھٹ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. اس لیے ان ایجوکیشنل اپرچونٹی ایٹ دا ٹائم آف اکنامک ڈیفیکلٹی، جو ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہے، مواقع ہے، جب خصوصاً جب اس وقت جو ملک کی جو اقتصادی حالت ہوتی ہے وہ مشکل حالت سے گزرتی ہے، تو اس پر یہ بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں. چنانچہ اس سے انفراسٹرکچر بھی وہ جو ہے وہ اس پر پریشر آتا ہے، جو جاب کریشن پہ اس پر بھی پریشر آ سکتا ہے، جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہے، اپرچونیٹیز ہے، اس پر بھی پریشر آ سکتا ہے گورنمنٹ کے شولڈر پر، کیونکہ یہ برڈن ہے گورنمنٹ کے شولڈر پر. کیوں؟ جب ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. پاپولیشن پلاننگ ریئرلی فگر ان دا گورنمنٹ پرائرٹی، جو پاپولیشن جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے جسے ہم بولتے وہ جناب گورنمنٹ کی پرائرٹی میں بہت ہی کم ہمیں مل رہی ہے. ٹاسک فورس آن پاپولیشن واز اسٹیبلش 2018 آن دا سپریم کورٹ ڈائریکٹیو. ایک ٹاسک فورس پاپولیشن پر بنایا گیا تھا 2018 میں سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو پر، حکم پر، احکامات پر. ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ، اٹ ہیز بین نان فنکشنل پر ایئر، جو کہ پریزیڈنٹ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک یہ وہ نان فنکشنل، ابھی وہ کام نہیں کر رہی ہے. کافی عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک یہ فنکشن میں نہیں ہے. پر اٹ ٹو بی افیکٹیو دا پی ایم نیڈ ٹو بی ہیڈ اینڈ ڈرائیو اٹ. چنانچہ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کو، پی ایم کو مطلب چاہیے کہ وہ اس کو ہیڈ کرے اور اس کو ڈرائیو کرے اور اس کو چلائے، اس ٹاسک فورس کو افیکٹیولی، اچھی طریقے سے فعال طریقے تک یہ فعال ہو جائے. انلیس پاکستان امپلیمنٹ کمپریہنسو پاپولیشن پلاننگ پالیسی، جب تک پاکستان ایک کمپریہنسو پالیسی نہیں اپناتی، جو پاپولیشن ہے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے تاکہ آبادی کو کنٹرول کر سکے، وہ جو پالیسی ہے، whose element are well known demographic disaster await the country. تو اگر یہ اس پر عمل نہیں ہوا تو یہ جو ہے نا ایک نیا ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کو یا ہمارے ملک کو آبادی کی مد میں. جب آبادی بڑھ جائے گی، بے لگام بڑھ جائے گی، تو اس سے جو ہمارے جو ریسورسز ہے اس پر بہت پریشر آ سکتا ہے. جو پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اسکول، اسپتال، سڑکیں، روڈ وغیرہ جو ہے، جو جاب کریشن پر، اس پر بھی برے اثرات، خطرناک نتائج یا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اوکے، وہ مزید لیتی ہے dismal picture of development خود پاکستان future at the risk. جو یہ پریشان کن صورتحال ہے، یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو فگر بیانس کیے، یہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹس کی جو صورتحال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کہ پریشان کن صورتحال ہے. خود پاکستان فیوچر ایڈریس، پاکستان کی جو مستقبل ہے اس کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے، اس کو مطلب خطرے سے دوچار کر دیا. رسک مطلب خطرہ. اکنامک گروتھ ان ہیومن ڈیولپمنٹ آر میوچولی ری انفورسنگ. چنانچہ جو اکنامک گروتھ ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کے بغیر وہ آپ نہ اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں، نہ ترقی دیکھ سکتے ہیں. جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ آپ اس کو ایک ساتھ میوچولی مطلب وہ اس کو بائنڈ نہیں کر سکتے، آپس میں نہیں وہ جوڑتے، یا جب آپ اس کو
ایک ساتھ نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہمیں جو آپ کے سامنے بیان کی اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے کنٹری کو. unless significant investment is made in its people, جب تک significant investment بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے, سرمایہ کاری نہیں کی جاتی ہے, عوام پر پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا, the country cannot hope to achieve economic growth. تو جو ملک ہے وہ اکنامک جو اس کی ترقی ہے وہ گروتھ وہ حاصل نہیں کر سکتی ہے. جو اس کی جو ہوپ ہے, جو اس کی امید ہے کہ وہ ترقی کی مدد طے کرے یا وہ ترقی کرے اکنامکلی لحاظ سے, تو وہ ناممکن ہے. بوسٹ پروڈکٹیوٹی, جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھا سکے. اینڈ بلڈ اے اسکل ورک فورس, جو اسکل ورک فورس ہے اس کو بلڈ کرے, مطلب اس کو بنائے بہترین طریقے سے کہ وہ ہائی ٹیک اسکل ورکر بن جائے, تاکہ وہ گلف میں یا دوسرے ممالک میں جہاں پہ اسکل ورک کی بڑی ضرورت ہے اس میں وہ اضافہ کر سکے. بیکم گلوبلی کمپیٹیٹیو, اور یہ جو ہے نا پاکستان کی جو اکانومی وہ گلوبلی کمپیٹیٹیو مطلب مقابلہ کرنے والا اکانومی بن جائے. ابو آل اٹ کین ناٹ بیکم کنٹری, اٹس پیپل اسپائر پاور اینڈ ڈیزرو. تب تک یہ ملک ایسا نہیں بن سکتی جب تک جو اس کے عوام ہے, جو لوگ ہیں, وہ خود اس چیز کا اظہار نہیں کرے کہ ابھی ہم پر خرچ کرے, ہمیں وہ اسکل فورس میں ورک فورس میں چینج کرے, ہمارے لیے پیسیلٹی چاہیے, ہمارے لیے وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. جب تک عوام خود نہیں بولیں گے, جب تک وہ اسپائر نہیں کریں گے, وہ ڈیزرو نہیں کریں گے, تو کیسے اٹ کین ناٹ بیکم اے کنٹری. پاکستان کیسے ایک ایسا ملک بن سکتا ہے. دا ویٹ از the writer is a former ambassador to the USA UK UN, published in Dawn News جولائی 14 2025 میں یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے ڈاؤن نیوز میں. اس کا تعلق پاکستانی سروسز تھا. پاکستان کی ایکس فورن ایمبیسڈر بھی چکی ہے USA کے لیے, UK کے لیے, UN کے لیے. تھینک یو ویری مچ.